حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اور عظمت کے کیا کہنے، سبحان اللہ۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ایسے عاشق اور رفیق رہے کہ فرمایا جاتا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور دیگر انبیاء کے بعد انسانوں میں جو سب سے بہتر ہے، نیک اور پارسا ہے، وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وہ پیارا صحابی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح ہے جس طرح باغیچے میں سب سے پہلا پھل آتا ہے تو اس پھل کی کیا اہمیت ہوتی ہے، اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح جب اسلام کی دعوت پیش کی، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی آبیاری کی اور رشد و ہدایت کے چراغ جلائے، اللہ کے پیغام کو مخلوق خدا کے سامنے رکھا، تو سب سے پہلے جو اتنی محنت کرنے کے بعد جو پہلا پھل آیا، گویا وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کریمہ ہے۔ ان کی شان میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ میں بیٹھا ہوتا تھا، میرے پاس صحابی آتے تھے، بیٹھتے تھے، اور اس کے بعد میں دیکھتا تھا کہ جبریل امین بھی اسی مجلس میں ہوا کرتے تھے، لیکن صحابی آنے کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام کبھی ان کے استقبال کے لیے کھڑے نہیں ہوئے، جیسے بیٹھے رہتے تھے ویسے ہی بیٹھے رہتے تھے۔ لیکن جب میرا ابو بکر آتا تھا، جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آتے تھے، تو حال یہ ہوتا تھا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی آمد کی اطلاع پاتے ہی جو ہے حضرت جبریل امین استقبال کے طور پر کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، یہ شان ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں میری حکومت جس طرح زمین پہ ہے، روئے زمین پر ہے، اسی طرح میری حکومت آسمانی دنیا پر بھی ہے، اور حال یہ ہے کہ میں وہاں کا بادشاہ ہوں جس طرح زمین پر میں بادشاہ ہوں۔ میرے دو وزیر آسمانوں پہ ہے، حضرت جبریل اور حضرت میکائیل، اسی طرح میرے دو وزیر زمین پہ بھی ہے، اور وہ دو وزیر حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر ہے رضی اللہ تعالی عنہما۔ یہاں سے پتہ چلا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے آسمان پر فرشتوں میں انہیں اپنے وزارت کے لیے چنا، انہیں اپنا وزیر بنایا، جو سب سے زیادہ طاقت، قوت اور پاور والے تھے، اور اللہ کی نظر میں محبوب فرشتے تھے، یعنی حضرت بلبل سدرہ جبریل امین اور حضرت میکائیل علیہ السلام۔ اسی سے اندازہ ہوتا ہے کہ زمین پر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اپنا وزیر بنایا، جو انسانوں میں سب سے زیادہ اللہ کے رسول کی نظروں میں محبوب، اللہ کی نظروں میں محبوب، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کے پسندیدہ بندوں میں سے تھے۔ وہ کوئی اور نہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر کی ذات کریمہ تھی۔ حضرات گرامی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ اکبر، آپ ان کی شان کا اس سے بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب سفر معراج پر گئے تو حضرت جبریل امین ساتھ میں تھے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ جو ہے سفر فرمایا ہے، اور وہ 2 سفر بہت بڑے تھے، اور وہ کون سے سفر ہے؟ ایک ہے سفر معراج، ایک ہے سفر ہجرت۔ سفر معراج میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جبریل علیہ السلام کے ساتھ اپنا سفر مکمل کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبریل امین کو بھیجا، اور جب سفر ہجرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرنے لگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ساتھ رکھا۔
پتا چلا کہ آسمانی دنیا کے سفر کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبریل امین کو مناسب سمجھا کہ سرکار کے ساتھ رکھا جائے، اور زمین پر جب سفر ہجرت کرنے لگے تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ابو بکر صدیق کا انتخاب کر کے بتا دیا، اے دنیا والوں، میری نظروں میں، رب کی نظروں میں اگر کوئی محبوب و مقبول ترین شخصیت ہے تو وہ کوئی اور نہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اور عظمت کا کیا کہنا کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ہجرت میں آپ ساتھ میں چل رہے تھے تو اللہ اکبر، کبھی آگے جا رہے تھے، کبھی پیچھے جا رہے تھے، کبھی رائٹ میں ہوتے تھے، کبھی لیفٹ میں ہوتے تھے۔ لوگوں نے پوچھا کہ اے ابو بکر صدیق، جب ہجرت پر آپ چلے تھے تو آخر کیا بات ہے، کبھی آگے کبھی پیچھے، کبھی دائیں کبھی بائیں چلتے تھے؟ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا کہ میں اس لیے کبھی آگے چلا کرتا تھا تاکہ کوئی آگے سے حضور پر حملہ آور آئے تو ہم حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حملہ نہ کر سکے، حضور کو تکلیف نہ پہنچا سکے، بلکہ میں اس تکلیف کو اپنے سینے میں روک لوں، اپنے سینے سے روک لوں۔ یہی سوچ کر کے کبھی ادھر جاتا تھا، کبھی ادھر جاتا تھا۔ اللہ اکبر! جو بتائیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو اتنے غایت درجے کی محبت رکھتا ہے، یقیناً وہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے پیارا اور نرالا صحابی ہے، اور وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ابو بکر صدیق کی شان اور عظمت کو سمجھنا چاہتے ہو لوگوں تو سمجھو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں نے حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں صرف میں نے نہیں کہا ہے، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں آیت نازل فرمائی ہے شان ابو بکر کو بیان کرتے ہوئے، اور فرماتے ہیں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ کہ میں نے ابلیس سے بھی ایک مرتبہ پوچھا کہ اے ابلیس، اے شیطان، تو انسانوں کا دشمن ہے، مومنوں کا دشمن ہے، متقیوں کا دشمن ہے، اللہ اور اس کے رسول کا دشمن ہے، اس کے رسول کا دشمن ہے، اے ابلیس ذرا یہ تو بتا ابو بکر صدیق کے بارے میں تو کیا کہتا ہے، ابو بکر صدیق کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ اللہ اکبر! ابلیس یہ سن کر کے کہتا ہے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابو بکر کی شان تو یہ ہے کہ جب کلمہ نہیں پڑھا تھا تب بھی ہم اس کو گمراہ نہیں کر سکے تھے، تو کلمہ پڑھنے کے بعد ہم کیسے گمراہ کر سکے؟ وہ کلمہ پڑھنے سے پہلے بھی باعزت زندگی گزارا کرتے تھے، اور کلمہ پڑھنے کے بعد تو ان کا کیا کہنا، سبحان اللہ! یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اور عظمت ہے۔ اللہ کریم حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور آپ کے رفیق غار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔